اللہ اللہ سنو، ایک نوجوان ہے بستی میں، توجہ رکھنا، ایک نوجوان بستی میں، سارے لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے، سارے لوگ اس سے اس کا ہاتھ سر پہ رگوا رہے۔ اس کا عالم یہ ہے، اگر ہاتھوں میں آگ لے لے تو اس کے ہاتھ نہیں جلتے، اگر دامن میں آگ لے لے تو اس کا دامن نہیں جلتا، اگر وہ آگ پر چلے تو اس کے پاؤں نہیں جلتے۔ تمہارے گاؤں میں آ جائے تو آدھا گاؤں مرید ہو جائے گا، مگر سنو سارے لوگ اس سے محبت کرتے، پیار کرتے۔ ایک دن اس کا پرانا دوست مل گیا اور کہنے لگا بھائی ذرا بتا تو نے کون سا ایسا عمل کیا، کون سا تو نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے تیرا یہ معاملہ۔ تو وہ کہنے لگا سن، موڑے پہ ہاتھ رکھا ایسے کر کے اور برابر میں کو لے گیا، آڑ میں کو لے گیا، کہنے لگا سن میرا معاملہ کیا، میری قسمت، میری تقدیر ایک لڑکی نے بدل دی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کیا مطلب، کیسے بدلتی ہے؟ وہ کہنے لگا سنو، میں بستی میں سب سے بڑا ڈون تھا، بستی میں سب سے بڑا غنڈا تھا، بستی میں سب سے بڑا نچکیا تھا، بستی میں سب سے بڑا بدتمیز انسان تھا۔ وہ کہنے لگا میرے پاس 40-50 غنڈے رہتے تھے، بستی میں سب سے بڑا مالدار وہ تھا، میرے پاس 40-50 غنڈے رہتے تھے۔ میں جس کی بہن بیٹی کی عزت چاہتا تھا اسے گھر سے کھچوا کے لٹوا دیا کرتا تھا، جس کی چاہتا تھا زمین چھین لیا کرتا تھا، جس کو چاہتا تھا مروا دیا کرتا تھا۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے کیا نہیں ہے، شراب ہم نے پی، جوا ہم نے کھیلا، سٹا ہم نے کھیلا، تیری میری بہن بیٹیوں کی عزت ہم نے لوٹی۔ وہ نوجوان کہنے لگا بھائی ذرا سن لے، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں تھی، مگر ایک دن ایسا ہوا میں صبح صبح نہا دھو کر کے میں جب گھر سے نکلا تو میں نے سامنے سے دیکھا ایک لڑکی آ رہی ہے، وہ خوبصورت لڑکی ہے، اس کے جسم پہ ایک چادر اوڑی ہوئی ہے، اس چادر میں پیمد لگا ہوا ہے مگر جسم دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ او میری بہنوں، بال دکھانے والیوں، دوپٹہ نہ اوڑھنے والیوں، فیشنیلے کپڑے پہننے والیوں سن لینا، اور نوجوانوں تم بھی آج توبہ کرنا، انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ وہ لڑکا کہنے لگا اس لڑکی کو میں نے سامنے سے گھیر لیا، وہ لڑکی نے جب میں گھر گئی تو لڑکی کانپنے لگی، لڑکی آنسو لے آئی اور رو کر کے کہنے لگی او بھائی مجھے چھوڑ دے۔ میں نے کہا او لڑکی بتا کہاں سے آئی ہے، کہاں جا رہی ہے، بتا کہاں رہتی ہے، بول تیرا کام کیا ہے، تیری بستی کون سی ہے، کہاں پہ تیرا گھر ہے، ذرا بتا، پورا بایو ڈاٹا بتا۔ وہ لڑکی کانپ گئی اور رونے لگی اور رو کر کے کہنے لگی، لڑکی ڈر گئی، یہی وہ غنڈا ہے جس نے نہ جانے کتنوں کی عزت لوٹ لی ہے، نہ جانے کتنوں کی زمین ہڑپ لی ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو مروا دیا ہے۔ وہ لڑکی کانپ رہی ہے، کہہ رہی ہے بھائی مجھے چھوڑ دے، مگر اس لڑکے کی نیت خراب ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی کہنے لگی سن بھائی سن، میں تیری ہی بستی میں رہتی ہوں، فلاں جگہ میرا گھر ہے، میرے نہ ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ میری بہن ہے، نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، میں اکیلی ہوں۔ ہاں میری شادی ہو گئی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، مگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ان 3 بچوں کو میں اکیلی پالتی ہوں، میں دوسری عورتوں کے گھر برتن مانجنے کے لیے جاتی ہوں، میں دوسری عورتوں کے گھر جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے جاتی ہوں، اور مجھے جب مزدوری ملتی ہے میں اپنے بچوں کی گزر بسر کرتی ہوں۔ یہ نوجوان کہنے لگا کیونکہ یہ غنڈا تھا، لپنگا تھا، اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ ڈاؤن تھا، 40-50 غنڈے اس کے پاس رہتے تھے، جسے چاہتا تھا مروا دیا کرتا تھا۔ اس لڑکے کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں، میں پوری بات نہیں بولوں گا، ادھوری بولوں گا مگر پوری سمجھ لینا۔ اللہ اللہ، یہ لڑکا گندی بات بولنے لگا، یہ لڑکا غلط حرکت کو کہنے لگا،
وہ لڑکا بولا سن میرا کہنا مان لے, اگر میرا کہنا مان لے گی تو میں تجھے دولت دے دوں گا, میں تجھے دولت کے ڈھیر لگا دوں گا, ہفتے میں ایک مرتبہ میرے پاس آ جانا. غلط گندی حرکت کے لیے اس نے کہا. کیا کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوگے. وہ نہایت گنڈا تھا, بدتمیز تھا, اس نے بہت غلط جملہ بولا تھا, گندی بات بولی تھی. جب اتنا کہا تو وہ لڑکی رونے لگی اور کانپ گئی, کہنے لگی او میرے بھائی نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے. وہ کہنے لگا تجھے کہیں مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, صرف ایک ہفتے میں میرے پاس آ جانا, تجھے جتنے روپیے پیسے دولت ہو مجھ سے لے جانا. لڑکی کو جلال آ گیا اور رو کر کے کہنے لگی تو کیسا مسلمان ہے, ارے تیری ماں بھی مسلمان, تیرا باپ بھی مسلمان, تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے, تجھے پتہ نہیں ہے نبی نے فرمایا اگر کوئی لڑکا یا لڑکی آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں اور ان کی نیت غلط ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں 99 اژدہے پیدا کر دیتا ہے, سانپ پیدا کر دیتا ہے. جب اتنا کہا وہ لڑکی کہنے لگی کہا سان تیری دولت پہ لعنت, تیرے روپیے پہ لعنت, تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, تو میری بوٹی بوٹی کر دے, تو میری جان لے لے, مگر تیرے حوالے عزت نہیں کر سکتی, غلط حرکت کے لیے کبھی راضی نہیں ہو سکتی. تیری دولت تجھے مبارک ہو, آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو. اتنا کہا اللہ اللہ وہ لڑکی چلی جاتی ہے, وہاں سے یہ چلی جاتی ہے. اس لڑکی نے اپنا پلو تو پلو, چہرہ تو چہرہ, کبھی پلو بھی نہیں دکھایا اور وہ لڑکا پیچھے رہا. 1 سال گزر گیا مگر لڑکی نے کبھی قبضہ نہیں دیا, لڑکی نے کبھی اس سے بات نہیں کی. ذرا اس لڑکی کی زندگی دیکھو, وہ اسلامی بہنوں اس شہزادی کی زندگی دیکھو, وہ اسلامی لڑکی اس نے اپنا چہرہ تو چہرہ, پلو تک نہیں دکھایا. وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی. 1 سال گزر جاتا ہے لیکن امتحان شروع ہو جاتا ہے. ایک سیلاب آیا, پوری فصل کو لے کے چلا گیا. پھر بعد میں قحط سالی پڑ گئی, سوکھا پڑ گیا, لوگوں کے اناج ختم ہو گئے, لوگوں کا کھانا پینا ختم ہو گیا. لاک ڈاؤن میں تمہیں پتا چل گیا ہوگا کیسے قحط سال کیسے ختم ہوتا اناج. اللہ اللہ, لوگوں کے گھروں کا اناج ختم ہو گیا, سوکھا پڑ گیا. اس غریب کو کوئی مزدوری پہ نہیں رکھ رہا ہے, اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, جس کا نہ باپ ہے, جس کا نہ بھائی ہے, جس کی نہ ماں ہے, جس کا نہ باپ ہے. او میری بہن سنیے, اسلامی شہزادی ہے. آج پوری دنیا کے مولانا اس کو کتنا بیان کر رہے ہیں, میں نے بھی کئی مرتبہ بیان کیا ہے, ذرا سنو. یہ اسلامی شہزادی, اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. اللہ اللہ, ایک دن گزر گیا, اس کے بچے کہہ رہے ہیں ماں ہمیں کچھ کھلا دو, ماں ہمیں کچھ کھلا دو ماں. ارے یہ ماں ہوتی ہے, ماں جسے تم آنکھیں دکھا رہے ہو, جسے تم نوجوانوں آج گردن ٹیڑھی کر کے چلے جاتے ہو. وہ 15 سال کی بچی, وہ 14 سال کی بچی, وہ 16 اور 13 سال کی بچی, آج تو اپنی ماں کی طرف گردن ٹیڑھی کرتی ہے. اگر تیری ماں کچھ کام کو کہہ دیتی ہے تو آنکھیں دکھاتی ہے, ماں کا کہنا نہیں مانتی ہے. اسلامی رشتے کی میری بہن, میری بچی اور میرے بچوں, آج یہ بیان سن کے تمہیں سدھرنا پڑے گا. وہ لڑکی جس کے 3 بچے ایک دن ہو گیا بھوکے ہیں, کہہ رہے ہیں ماں ہمیں کچھ کھانا کھلا دو, ماں ہمیں کچھ لقمہ کھلا دو, ماں ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے ماں. ارے تمہیں ایک دن کھانے کو نہ ملے تو کیا ہوگا بولو, اگر بچوں کی طبیعت خراب ہو جائے تو کیا بنتا ہے. یہ ماں ہے, ماں جس کا نہ شوہر ہے نہ بھائی ہے, بچوں کو سینے سے لگا کے تسلی دے رہی ہے, کہہ رہی ہے میرے لال اللہ ضرور انتظام کرے گا. یہ لڑکی بھیک مانگنے نکل گئی. ارے اسی اولاد کی خاطر او نوجوانوں, تمہارے باپ نے لال خون کالا کر لیا, آج تم باپ کا کہنا نہیں مانتے ہو, 4 پیسے کمانے لگے تو باپ تمہاری نظروں میں کوئی نہیں رہا. ارے توبہ کر لے لو,
توبہ، وہ اسلام کی شہزادی بچوں کی خاطر کا بہن کچھ کھانے کو دے دے، دروازے پہ جا رہی ہے، ساری عورتیں بولی بہن ہمارے گھر میں بھی نہیں ہے، پھر ہمارے بچے کیا کھائیں گے؟ بچے کہہ رہے ہیں ماں آتی ہوں گی، بڑا بھائی تسلی دے رہا، تھوڑا سا بڑا تھا، ارے ماں کچھ لے کر کے آ رہی ہوں گی۔ جب ماں گھر میں آئی تو ماں بھی خالی ہاتھ تھی، ماں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ 2 دن ہو گئے بچوں سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، بچے کہہ رہے ماں اب ہم نہیں جئیں گے، ماں اب ہم مر جائیں گے، ماں ہماری سانسیں اٹک رہی ہیں، ماں ہم سے بھوکا نہیں رہا جا رہا ماں۔ ارے اس ماں کا کیا بنے گا؟ تمہیں کیا پتا ہے جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، ارے یہ ماں ہے ماں جس نے تمہاری لیٹرین دھوئی، جس نے تمہارا پیشاب صاف کیا، جس نے تمہارا تھوک اور ناک صاف کی، یہ ماں ہے ماں، مگر پھر بھی تمہیں سینے سے لگایا، کبھی تم سے جدا نہ کیا۔ آج تیری شادی ہو گئی تو ماں باپ کو جدا کر دیتا ہے، آج تیری شادی ہو گئی تو اسی ماں کو ٹھوکر مار دیتا ہے۔ ذرا اس ماں سے پوچھ، اور رائے پور کے نوجوانوں آج تمہیں توبہ کرنی ہوگی۔ وہ لڑکی بچوں کو سینے سے لگا کے کہہ رہی ہے اللہ میرے بچوں کی جان بچا لے اے اللہ، مگر امتحان شروع ہے، بچے کہہ رہے ہیں ماں 3 دن آ جاتا ہے، ماں کچھ پکانے کو رکھ دو ماں۔ ارے ماں نے چولہے پہ ہانڈی چڑھا دی اور اس میں پتھر ڈال دیے، پانی اور پتھر ڈال کے اس کو ڈھک دیا، کہا میرے بچوں صبر کرو کھانا بن رہا ہے۔ بچے بار بار چولہے کو دیکھ رہے ماں کتنی دیر ہو گئی ابھی نہیں پکا ہے۔ ارے ماں پتھر ڈال کے اپنے بچوں کو تسلی دے رہی ہے۔ ماں نے سوچا چل کر کے باہر دیکھوں، کہا بیٹا تمہاری ماں باہر دیکھتی ہے جا کر کے، یہ کھانا تیار ہونے دو۔ ارے ماں جب باہر گئی تو دیکھا اسی مالدار کے گھر پہ لائن لگی ہوئی تھی، وہ مالدار جو غنڈا تھا، وہ مالدار جس کی نیت خراب تھی، وہ مالدار جس نے غلط حرکت کے لیے کہا۔ اس نے پوچھا، کہا کیسی لائن ہے؟ لوگوں نے بتایا اگر کسی کے پاس زمین ہو تو یہ زمین رکھ کر کے اناج لے لیتا ہے، اگر کسی کے پاس سونا چاندی ہو تو سونا چاندی رکھ کے وہ اناج لے لیتا ہے۔ لڑکی کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لڑکی کے پاس سونا تو سونا چاندی کا ایک چھلا بھی نہیں تھا، مگر لڑکی نے چادر اوڑھی اور اوڑھنے کے بعد انہی کی لائن میں کھڑی ہو گئی۔ شاید ظالم کو رحم آ جائے، میرے بچوں پہ ترس کھا جائے، میرے بچوں کی جان بچا لے، مجھے دے دے۔ اللہ اللہ، جب اس مالدار نے دیکھا وہ لڑکی لائن میں کھڑی ہوئی ہے، اس نے چادر سے پہچان لیا، اس نے 2 غنڈوں کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد لڑکی کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ لڑکا وہی تھا جو آج اپنے ہاتھ میں آگ لے لیتا ہاتھ نہیں جلتے، اپنے دامن میں آگ لے لیتا دامن نہیں جلتا، آگ پہ چلتا پاؤں نہیں جلتے۔ کیا تھا کیا بن گیا؟ کیوں؟ توبہ کرنے کی بنا پر۔